ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياحه برحمته ومرتدى بسره ميدانا الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. وقال تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مع الصادقين. وقال إمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. عزیزان محترم، خداوند عالم کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے ذکر حسین علیہ السلام ہر زبان میں، ہر فرقے کے لیے، ہر مذہب کے لیے رکھا. آج کل جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں مجلس کر رہے ہیں. آخر اس مجلس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ مجلس برپا کر رہے ہیں؟ کس کی یاد میں کر رہے ہیں؟ تو سب کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کر رہے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جس زمانے میں ہیں کہ اس زمانے میں یزید لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی. یعنی یہ بیعت اگر امام حسین کر لیتے تو یعنی صرف امام حسین اور دین کا نقصان نہ ہوتا، بلکہ تمام نبیوں کی محنتیں رائے گاں چلے جاتی. اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یہ صرف حسین کی بیعت نہیں تھی، بلکہ ہمارے پہلے نبی حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محنتیں رائے گاں چلے جاتی. لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کون سی ذات ہے؟ امام کس شخصیت کا نام ہے؟ امام وہ امام ہیں کہ جو بچپن سے عطا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بچپن سے عطا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے سامنے فطرس کا واقعہ ہے کہ فطرس کو اللہ نے بالوں پر چھین لیے تھے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے بالوں پر کو اللہ نے ان کے چھین لیا؟ تو ایک مرتبہ اللہ فرشتوں کو ایک حدود رکھا تھا کہ اس حدود کے اوپر نہ جائیں، لیکن
اس نے غرور کرتے ہوئے اس حد کو پار کر دیا. ٹھیک ہے, جب اس نے پار کر دیا تو اللہ نے کہا کہ تیرا غرور مجھے پسند نہیں ہے. غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے, کسی کے لیے غرور نہیں, کسی کے لیے غرور نہیں ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ وہ غرور کر رہا ہے تو خداوند عالم نے اس کے بالوں پر کو چھین لیا, اس کے بالوں پر کو کیا کیا, قتل لیا اور اسے زمین پر ڈال دیا. توجہ کریں, امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا. جب امام کی ولادت ہوئی تو فرشتوں کا ایک گروہ پیغمبر کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے آیا. تو ایک مرتبہ فطرس سے ملاقات ہوئی. فطرس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیونکہ اس کے بالوں پر تو اللہ نے کیا کیا تھا, قتل لیا تھا, زمین پہ ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے, تو جب دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم پیغمبر کے گھر جا رہے ہیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے نواسۂ رسول کی ولادت کی خوشخبری دے, تو اس نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں بھی آؤں, مجھے بھی لے چلو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ. اب جب وہاں گئے تو رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کے طفیل ہمیں دعا کریں کہ ہمارے بالوں پر مجھے مل جائیں. تو پیغمبر نے کہا کہ اس کو امام حسین سے مس نہیں کرنا ہے بلکہ امام حسین کے جھولے سے مس کرنا ہے, امام حسین کے جھولے سے مس کرنا ہے. تو اب پتہ چلا کہ امام حسین, جو چیز امام حسین کی ذات سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہوتی ہے. اب ہمیں اسے بدعت نہیں کہنا چاہیے, ہمیں بدعت نہیں کہنا ہے. اب علم کو چومنا یہ بدعت نہیں ہے, تابوت کو چومنا بدعت نہیں ہے. کیوں بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ یہ حسین سے منسوب ہو گئے. تلوار بھیجے محمد وال. ٹھیک ہے, جو چیز منسوب ہو جائے امام سے وہ ہمارے لیے معتبر ہوتی ہے. اسی لیے جب اسے بالوں پر مل گئے اور وہ پھر وہی الفاظ استعمال کرنے لگا, کہنے لگا کہ کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا. ٹھیک ہے, کون ہے مجھ جیسا, کون ہے مجھ جیسا. میں کہوں گا کہ جب اس نے پہلی بار بھی یہ کہا تھا کہ مجھ جیسا کون ہے, اللہ نے اس کے بالوں پر قطر لیے. اب جب دوسری بار بھی کہہ رہا ہے کہ تو اللہ اس کے بالوں پر کو کیوں نہیں قطر رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ میں کہوں گا پہلی بار بھی جب اس نے کہا تھا تو اس کے بالوں پر اللہ نے قطر لیے. دوسری بار جب وہ کہہ رہا ہے بالوں پر عطا ہونے کے بعد اس کے بالوں پر کیوں عطا کیا ہے, قطرے نہیں, تو اسی لیے کہا جاتا ہے وہ پہلی بار جو غرور کر رہا تھا اپنی طاقت پہ کر رہا تھا, اب جو غرور کر رہا ہے وہ حسین کی عطا پہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, امام حسین بچپن میں ہے لیکن فطروس کو بالوں پر عطا کر رہے ہیں. جب وہ حسین بچپن میں رہ کر نوری مخلوق کو عطا کرتا ہے تو ہم جیسے خاکی مخلوق کو کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے. امام حسین نواسۂ رسول ہے ایک طرف, مولا کائنات کے. آپ دیکھیں کتنی بڑی ذات ہے امام حسین علیہ السلام. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بچپن سے عطا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا جس وقت امام حسین امام تھے. تو مدینے میں ایک عورت اور ایک بیٹا غریب تھے جن کے پاس دولت نہیں, ثروت نہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس بچے کی ماں بیمار ہو گئی. جب اس بچے کی ماں بیمار ہوئی وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تاکہ میرے ماں کا علاج کراؤں.
تو اس ڈاکٹر نے کہا تیری ماں کیا بیماری کا علاج گھوڑے کے جگر میں ہے. اب وہ کہاں سے لائے؟ اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اب گھوڑا کہاں سے لائے گا، کہاں سے یہ کرے گا؟ تو اس کے ذہن میں آیا کہ ایک دروازہ ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو مجھے گھوڑے کا جگر مل سکتا ہے. کس کا دروازہ ہے؟ وہ کس کا دروازہ؟ کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. وہ اس یقین کے ساتھ امام کے گھر گیا، دق الباب کیا، آواز آئی امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. وہ انتظار کرتا رہا. جب امام کی نماز تمام ہوئی، اس نے امام کو بتایا میری ماں کی بیماری کا علاج گھوڑے کے جگر میں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں گھوڑے کو خرید کے اسے ذبح کر کے اس کا جگر لوں. تو جیسے ہی یہ کہا، امام حسین نے اپنے صحابی کو حکم دیا جاؤ گھوڑے کو ذبح کرو، اس کا جگر نکال کے اس بچے کو دے دو. اب گیا، جانے کے بعد گھوڑے کو ذبح کیا، گھوڑے کا جگر نکال کے اس بچے کو دے دیا. جب وہ جگر لے کر اس کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے کہا کہ کس رنگ کا گھوڑا تھا؟ اس نے کہا کہ لال رنگ کا. کہا نہیں، لال رنگ کا نہیں چاہیے، کالے رنگ کا چاہیے. اب پھر وہ امام حسین کے پاس آیا، امام نے حکم دیا جاؤ کالا گھوڑا ذبح کرو، ایک اور جگر اسے دے دو. پھر وہ امام وہ جگر لے کر اس کے پاس گیا. اس نے کہا کس رنگ کا تھا؟ کہا کالے کا. نہیں، کالا نہیں، کالا اور سفید چاہیے. پھر دوبارہ امام کے پاس آیا، پھر ایک گھوڑا ذبح کیے، پھر ایک جگر اس کو دے دیے. اس نے کہا نہیں، ایسا گھوڑا چاہیے جس کی جو ہے نا کیا ہے صورت وائٹ ہو اور بقیہ لال ہو. یہاں تک کہ امام حسین کے پاس وہ آیا، 7 گھوڑے امام کے حکم سے ذبح کیے اور اسے جگر دے دیے. اب جو وہ لے کے گیا تو وہ ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ آخر آپ کا امام کون ہے جو 7 گھوڑے ذبح کر کے جگر دے رہا ہے؟ وہ کون ہے آپ کا امام؟ پریشان ہو گیا، کہا چلو مجھے لے کر چلو. جب اس کے ڈاکٹر اور وہ بچہ امام کے پاس گئے، اس نے کہا کہ مولا ایک غریب بچے کے لیے آپ نے 7 گھوڑے ذبح کر دیے. پریشان ہو گیا وہ. تو امام نے کہا تعجب مت کرو، تعجب نہ کرو، اس لیے یہ حسین کا دروازہ ہے، یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، چاہے غریب ہو، چاہے سوکار ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ خالی نہیں جاتا. تو امام نے پھر ان گھوڑوں کے پاس گئے جو گھوڑے ذبح ہو گئے تھے. امام نے کہا خدا کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو سارے گھوڑے کھڑے ہو گئے. تو امام نے کہا تو تعجب نہ کر کہ ہم نے تجھے جگر دیا، تو تعجب اس بات پر کر کہ ہم چاہیں تو ان ذبح ہوئے گھوڑوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ حسین جب دین کا مشکل آئے تو کیا اپنی قربانی پیش نہیں کرتا؟ یقیناً پیش کرے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں تھا. یہاں
یہاں پر حسین اور یزید کا نہیں بلکہ دین کا مسئلہ تھا. دین کا رہبر کون تھا؟ حسین تھا. حسین کی ذمہ داری تھی دین کو بچانا. حسین کی ذمہ داری تھی دین کو بچانا. تو امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آواز دی انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں میرے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب ذرا سوچو، شراب یزید پی رہا تھا، کتوں سے یزید کھیل رہا تھا، بندر سے یزید کھیل رہا تھا، بندروں سے یزید کھیل رہا تھا، نامحرموں کی عورتوں کی ناموس کے سے کھلواڑ یزید کر رہا تھا. امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ حسین نے کیا کہا؟ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں امام حسین نے یہ کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، یزید کی اصلاح کے لیے نہیں؟ جب ہم امام سے پوچھیں تو عجب نہیں، میرا مولا آواز دے کہ اے نادان، میں امت کی اصلاح کے لیے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اگر امت بیدار ہو تو یزید جیسے تخت پر نہیں جائیں گے، یزید جیسے تخت پہ نہیں جائیں گے اگر امت بیدار ہو. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرش پہ آ کر ہم بیدار ہوں تاکہ کوئی بھی ظالم کسی پر حاوی نہ آئے، کوئی بھی ظالم تخت پر نہ جائے. آج دنیا بھر میں اگر ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم خاموش ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے. اگر دیکھیں آپ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا خاموش ہے، لیکن جو حسینی ہے وہی بول رہا ہے، جو حسینی ہے وہ بولتا ہے. گویا یہ بتانا چاہیے کہ جس کے دل میں بھی حسین کی محبت ہے، جہاں ظلم ہوگا وہ ضرور بولے گا. جس کے دل میں محبت حسین ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، مظلوموں کے ساتھ رہے گا. اگر ہم کسی مظلوم کے حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں تو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں حسین کی محبت ہے. اگر حسین کی محبت نہ ہوتی تو آج ہم مظلوموں کی حمایت نہ کرتے، آج ہم مظلوموں کی حمایت نہ کرتے. یقیناً یہی ہے، اسی لیے امام حسین مظلوموں کے حامی کا نام ہے، امام حسین مظلوموں کے مددگار کا نام ہے. امام حسین یزیدیت کے خلاف آواز بلند کرنے کا نام ہے، ظالموں کے خلاف آواز. ہر وہ ظلم جو مظلوموں پر ہوتا ہے حسین اس کے خلاف ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. السلام کو امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی ذات نہیں. میں پہلے بھی کہا تھا کہ امام کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے. امام، میں نے بار بار آپ سے کہا، امام حسین بچپن سے ہمیں عطا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ چاہیے. ہمیں کیسے مانگتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ امام کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب بھی تم دعا کرو سب سے پہلے 3 بار صلوات پڑھو اور دوسروں کے لیے پہلے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو. اگر میں دوسروں کے لیے دعا کروں، اپنے لیے نہ کروں، تو خدا فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جا کر تم دعا کرو. جب میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں، فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں.
اس لیے ہم جائیں، جب عزاخانوں میں ہم جاتے ہیں تو عزاخانے میں جاتے وقت آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ میں فقط عزاخانے میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ جب بھی تم مجلس میں آؤ یا عزاخانے میں جاؤ تو تمہیں یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ میں مجلس میں نہیں کربلا جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مجلس غریبوں کی کربلا ہے، یہ غریبوں کی کربلا ہے۔ جب رسول اللہ کے اوپر حج کی آیت نازل ہوئی کہ آپ اعلان کریں حج واجب ہے اس پر جو مستطیع ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اوپر حج ہے، تو جو غریب تھے وہ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آقا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا حج واجب نہیں ہے میرے اوپر؟ کہا کہ نہیں، تم جمعے کی نماز پڑھو، ہم تمہیں حج کا ثواب دیں گے۔ جب جمعے کی نماز پڑھنے پر حج ہے، اگر میں کربلا نہیں جا سکتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اگر میں نیت کے ساتھ مجلس میں آؤں یا عزاخانے میں جاؤں، اللہ مجھے کربلا کا ثواب عطا کرے گا، مجھے کربلا کا ثواب عطا کرے گا جب ان فرش پر آؤ، اس لیے کہ یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، اس فرش پر ملائکہ آتے ہیں، اس فرش پر ملائکہ آتے ہیں۔ جب آپ اس فرش پر آؤ اور یہاں پر بیٹھو، دیکھیں اگر آپ کسی ایک چیئرمین کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کیسے بیٹھتے ہیں؟ بیٹھنے کا آپ کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر میں منسٹر کے ساتھ بیٹھوں تو بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اگر میں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھوں تو میں کیسا بیٹھتا ہوں، کتنا مہذب بن کے، ٹھیک ہے۔ جب میں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتا ہوں ایک معمولی سے پرائم منسٹر کے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مجلسوں میں فاطمہ آتی ہیں، مجلسوں میں فاطمہ آتی ہیں، امام آتے ہیں، تو مجھے اس فرش پر جاتے ہو تو فخر کر کے اٹھو کہ میں فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں، میں حسین کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم شہزادی، جب ہم شہزادی کے پاس بیٹھے تو ہمارے بیٹھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ سوچ فکر کریں اس بات پر کہ شہزادی ہمارے ساتھ آئی ہیں، کیوں آتی ہے شہزادی؟ اس لیے شہزادی ہمارے آنسو لینے کے لیے آتی ہے۔ جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے 3 بیویاں آتی ہیں، ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور ایک جناب سکینہ جو 4 سال کی سال، وہ آتی ہے مجلس میں۔ جب وہ مجلس میں آتی ہیں آپ لوگ روتے ہیں تو جناب سکینہ پوچھتی ہے کہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بی بی یہ تمہارے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ رو رہے ہیں تو ان پر لوگ تماچے کیوں نہیں مارتے؟ کہتے ہیں کہ بیٹی ان کا کیا قصور ہے، کیا قصور ہے ان کا، یہ تیرے بابا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو سکینہ کہتی ہے میں بھی تو کربلا کے بعد بابا کو یاد کرتی تھی، لیکن مجھے کیوں تماچے مارتے تھے، کیوں مجھے تازیانے مارتے تھے؟ عزادارو اپنی عظمت کو سمجھو، آپ یہ سوچ کے رو گریا کرو تمہارے آنسو فاطمہ زہرا رہنے کے لیے آئے ہیں، سکینہ تمہارے آنسو پہنچنے کے لیے تمہارے بغل میں بیٹھی ہے، نہیں معلوم کس کے بغل میں بیٹھی ہے۔ جب عزادارو آج کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ امام حسین کے لشکر پر ظلم ہوا، لیکن امام کی لشکر میں ایک 6 مہینے کا بچہ جس کی کوئی خطا نہیں تھی، جس کی کوئی غلطی نہیں تھی، 4 سال کا بچہ یعنی 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن عزاداروں ذرا سوچو کہ امام حسین جب کربلا میں اس کو لے کر
آئے ہیں. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, رباب کا دودھ خشک ہو گیا, بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. عزادارو, جب مولا حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو ایک مرتبہ رونے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین خیمے میں گئے تو کیا دیکھا, علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. ایک بار امام حسین نے کہا بیٹا ارے تو 6 مہینے کا بچہ ہے, کیا نصرت کرے گا. عزادارو, امام گود میں لے کر آئے. عزادارو, آپ نے دیکھا ہے مچھلی کو, جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالتے ہیں تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی بار جب مچھلی کو باہر نکالتے ہیں وہ تڑپتی رہتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن اس کی دوسری حالت یہ جب وہ زیادہ تڑپتی نہیں تو بس ایک بار کروٹ لیتی ہے آرام آرام سے. جب اسے اور دیر ہو جاتی ہے کبھی وہ منہ کھولتی ہے اور بند کر لیتی ہے, منہ کھولتی ہے بند کر لیتی ہے. عزادارو, کربلا میں علی اصغر کی ایسے ہی حالت ہو گئی تھی, کبھی اصغر منہ کھولتے کبھی بند کر لیتے. جب میں ایسی حالت امام نے دیکھی تو ایک بار رن میں لے گئے, ظالموں سے کہا اے ظالموں, اگر آپ کی نظر میں میں خطا کار ہوں تو یہ چھوٹا سا بچہ, ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اسے کوئی پانی پلا دو. لیکن عزاداروں کچھ اثر نہ ہوا. ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ حرملا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. وہ تیر اور کمان کو جوڑا, ایک بار اس کے ہاتھ سے گر گئے. ایک بار پوچھا, دوبارہ وہ تیر چلانا چاہتا تھا لیکن پھر وہ دوبارہ گر گئے. جب اس سے پوچھا ارے تو بہت اچھا نشانہ باز ہے, لیکن بتا کہ تیرے ہاتھ سے تیروں کمان کیوں چھوٹ گئے, تو حرملا کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں, جب میں پہلی بار تیر چلانا چاہا رسول اللہ سامنے آ گئے, جب دوسری بار تیر چلانا چاہا تو فاطمہ سامنے آ گئی. ایک جملہ کہا اے ظالم, اس چھوٹے سے بچے کی کیا خطا ہے, کیوں اسے ذبح کر رہا ہے. عزادارو, ایک بار اس نے تیر کا نشانہ بنایا, علی اصغر کے گلے پر وہ تیر لگا. بس وہ تیر نہیں, علی اصغر کا اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. امام حسین نے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا, آسمان پر اچھالنا چاہا. آسمان سے آواز آئی حسین اس خون کو نہ اچھالنا, قیامت تک بارش نہیں آئے گی. زمین پر ڈالنا چاہا, زمین سے آواز آئی حسین اگر یہ خون زمین پر گر جائے قیامت تک اناج نہ اگے گا. امام نے خون کو چہرے پر بنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین خیمے میں اس میت کو لے کر جانا چاہتے ہیں. آپ روز عاشورہ جب عمل انجام دیتے ہیں 7 مرتبہ سامنے 7 مرتبہ پیچھے آتے. اس کا فلسفہ یہی ہے, حسین میت کو لے کر 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے, 7 مرتبہ آئے. پر یہ سوچ رہے تھے کہ اس کی ماں کو کیا جواب دوں. عزادارو, امام ایک بار خیمے میں داخل ہوئے تو ایک بار جناب رباب نے کیا دیکھا کہ ایک بار جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا تو ایک بار امام حسین کی حالت یہ دیکھا تو ایک بار رباب نے کہا اے بیٹا, ارے کیا تیرے جیسے بھی لہر کیے جاتے ہیں. عزادارو, بس
آخری جملے امام اس بچے کے خیمے کے پیچھے لے کر گئے، اپنی ذوالفقار سے خبر کھودنے لگے۔ جب خبر کھود چکے، امام حسین اصغر کو دفنا رہے تھے۔ میں کہوں گا کسی بھی شہید کو حسین نے نہیں دفنایا، لیکن کیا بات ہے کہ علی اصغر کو دفنا رہے ہیں۔ عزاداروں شاید امام کہیں گے اس لیے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائیں گے تو بچے کی حالت کیا ہوگی۔ عزادارو، حسین جب بچے کو خیمے میں قبر میں لٹا رہے تھے تو ایک بار قبر کی دیکھا کہ مٹی گرم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ عزادارو، امام نے زمین کو حکم دیا کچھ دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اس لیے میرا بچہ چھوٹا سا ہے، ذرا خاک تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی ہوئی۔ حسین نے علی اصغر کی قبر بنائے۔ آپ نے دیکھا ہے جب قبر بناتے ہیں تو قبر بنانے کے بعد پانی ڈالتے ہیں۔ اب حسین کے پاس پانی نہیں ہے تو حسین کیسے ڈالے؟ حسین اپنا سر قبر پر رکھ کے اتنا روئے کہ امام کی آنکھوں کا پانی قبر پر گرنے لگا۔ واہ مصیبت، واہ علی، بار الہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا، اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارا، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات اس مجلس میں آئے ہیں اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دل میں حسین کی محبت اور زیادہ عطا کرے اور آپ کی ہر ایک دعا کو امام جو کا ہے قبول کریں، اور اس کے صدقے میں امام آپ سب کو جو ابھی فرش پر بیٹھے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو امام خاص طور سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے روزے میں بلائیں اور ہم امام کی زیارت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔